کا بابرکت مہینہ ہمارے اولاد کے درمیان شروع ہونے والا ہے، ایسا بابرکت مہینہ جس کے ادب و احترام کا صلہ ایک مجوسی نے کیا تو وہ جنت میں داخل ہو گیا۔ بخارا شہر میں ایک مجوسی رمضان المبارک کے ایام میں اعلانیہ کھلے عام کھاتا پیتا تھا، تو باپ نے بیٹے کو بلایا اور کہا تمہیں معلوم نہیں یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے؟ تو بیٹے نے جواب دیا ابا حضور آپ بھی تو دن کے وقت کھایا پیا کرتے ہیں۔ مجوسی جو لوگ آگ کی پوجا کرتے ہیں انہیں مجوسی کہتے ہیں۔ تو باپ نے بیٹے کو بلایا کہ تو دن کے وقت کھایا پیا کرتا ہے، تجھے معلوم نہیں کہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے؟ تو بیٹا جواب دیتا ہے ابا حضور آپ بھی تو کھاتے پیتے ہیں۔ کہا یہ صحیح ہے میں روزہ نہیں رکھتا ہوں مگر میں رمضان المبارک کے مہینے کا ادب و احترام کرتا ہوں، میں رمضان المبارک کا ادب کرتا ہوں۔ تو مسلمانوں ایک بار کا واقعہ یوں پیش آیا کہ وہ مجوسی سو رہا تھا تو اس نے غفلت میں دیکھا کہ میرا بیٹا جنت الفردوس میں سیر و تفریح کر رہا ہے۔ اس نے کہا خواب ہی کے حالت میں گفتگو کی، جب وہ مجوسی دار فانی سے پوچھ کر گیا تو اس شخص نے خواب ہی کے حالت میں گفتگو کی کہ تو روزہ نہیں رکھتا تھا لیکن پھر بھی جنت میں کیسے داخل ہو گیا؟ تو اس مجوسی کے بیٹے نے جواب دیا ابا حضور میں روزہ تو نہیں رکھتا تھا مگر میں رمضان المبارک کے مہینے کا احترام کرتا تھا، اور احترام کرنے کی برکت سے اللہ رب العزت نے مرنے سے پہلے مجھے ایمان لانے کی توفیق دی، میری موت بحالت ایمان ہوئی، اس لیے اللہ نے مجھے جنت عطا فرما دی۔ مسلمانوں جو شخص جو ہے رمضان المبارک کی عزت کرتا ہے، ادب و احترام کرتا ہے، تو اللہ رب العزت اس ادب و احترام کرنے کا اجر و صلہ اسے ضرور دیتا ہے۔ اور برادران رمضان المبارک کا مہینہ بہت بابرکت ہے اور اس کے روزے ہم پر فرض قرار ہیں۔ کیا ہے؟ فرض قرار ہیں۔ اس لیے مسلمانوں ضرور روزہ رکھو، اور جو شخص جو ہے بغیر عذر شرعی کے رمضان المبارک کا روزہ چھوڑ دیتا ہے وہ گناہ کبیرہ کرتا ہے، اور سخت سے سخت عذاب میں، بلا میں، اور جو ہے اشد عذاب میں وہ گرفتار ہوگا۔ مسلمانوں ان بطشا ربک لشدید، بے شک میرے رب کی پکڑ بہت سخت ہے۔ اپنے آپ کو رب کی پکڑ سے مسلمانوں تم دور نہیں رکھ سکتے ہو، اس لیے تم نماز کے عادی بن جاؤ، قرآن کے عادی بن جاؤ، تم دین اسلام کے عادی بن جاؤ، دین متین کی خدمت میں لگ جاؤ، انشاءاللہ تمہارے لیے سب کچھ آسان ہوگا۔ آج برادران ہم دنیا جی رہے ہیں، صرف دنیا کمانے میں سرگرداں ہیں، اگر ہم دین کمانے میں اپنی زندگی جو ہے شروع کر دیں، دین کمانے میں اپنی زندگی جینا شروع کر دیں، انشاءاللہ العزیز ایک سچے عاشق رسول، سچے مومن مسلمان بن کر کے ہم خوشحال زندگی جئیں گے۔ کل کے معاملات آپ اٹھا کر کے غور کریں تو کل جو ہے لوگوں کی تنخواہیں، لوگوں کی پگار، لوگوں کی سیلریاں بہت کم ہوا کرتی تھی، آج کل کے بنسبت جو گزرا ہوا کل ہے اس کے بنسبت آج لوگوں کی تنخواہیں، سیلریاں جو ہے بہت بہتر ہو گئی ہیں، بہت اچھی ہو گئی ہیں، لیکن اس کی واحد وجہ یہ ہے کہ ہمارے آپ کے زبان پر ناشکری رہتی ہے۔ کسی سے پوچھو آپ کا حال کیسا ہے، آپ کا جو ہے کاروبار کیسا ہے، آپ کا جو ہے رہنا سہنا کیسا چل رہا ہے، تو ناشکری جو ہے اپنے زبان پر ضبط کرتا ہے۔ ایک مسلمان کی پہچان ناشکری نہیں ہے، مسلمان کی پہچان الحمدللہ سے ہونا چاہیے۔ الحمدللہ انا بخیر عافیہ، رب کا بہت بڑا شکر و احسان ہے میں خیر و عافیت سے ہوں۔ اس کے بعد کوئی تکلیف ہے تو آپ اسے بتا سکتے ہو، لیکن ہر ممکن سب سے پہلا ہمارا لب و لہجہ الحمدللہ سے ہونا چاہیے، اللہ کی تعریف و توصیف سے ہونا چاہیے۔ برادران اس طور پر زندگی جینا شروع کرو، آپس میں ایک دوسرے سے میل ملاپ سے، محبت سے جو ہے گلے مل جاؤ، اور ایک دوسرے سے بغض، حسد، کینہ دور رہ کر کے دور رکھ دو، اور پہلے سلام کرنے والا شخص جنتی ہے۔
سبحان اللہ سبحان جو اللہ. شخص پہلے سلام کرتا ہے وہ شخص جنتی ہے. 3 دن سے زیادہ کسی سے بغض، عداوت، کینہ، دشمنی مت رکھو. اپنے مومن مسلمان بھائی سے 3 دن سے زیادہ بغض و عداوت، دشمنی مت رکھو. سب سے پہلے سلام کرنے والا شخص مسلمان ہے اور جنتی ہے. مسلمانوں ہر ممکن کوشش کرو جو ہے اپنا گھر جنت میں بناؤ. دنیا میں بہت لوگ گھر بناتے ہیں، جنت میں گھر بناؤ. انشاءاللہ العزیز تمہاری مقدر کا ستارہ روشن ہوگا اور تمہاری قسمت میں روشنی پیدا ہوگی. مسلمانوں ہر ممکن کوشش کرو. دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے، کافر کے لیے جنت ہے. تو دنیا قید خانہ ہے، اسے قید خانہ ہی رہنے دو. اس میں جنت مت تلاش کرو. جنت اپنی آخرت میں تلاش کرو، اپنے نامہ اعمال میں تلاش کرو، اپنے کریکٹر کردار میں تلاش کرو. انشاءاللہ العزیز تم سچے مسلمان کہلاؤ گے، تم پاک مسلمان کہلاؤ گے. آج جو عادتیں ہمارے اندر ہونی چاہیے نوجوانوں، وہی عادتیں آج غیروں میں نظر آ رہی ہیں. آپ غیروں سے ملو جو بد مذہب ہیں، آپ ان سے ملو تو وہ سلام کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. وہ جب جان جاتے ہیں آپ مسلمان ہو تو سلام کرتے ہیں، آپ کی خیر خیریت پوچھتے ہیں. جو طور طریقہ ایک مسلمان کا پہناوا ہونا چاہیے وہ غیروں میں نظر آ رہا ہے. مسلمان، ہمارا نام مسلمان ہے اور ہمارا شمار مسلمان میں سے ہے. مسلمانوں ہمارا کردار، اصول، ضابطہ بھی ایک مسلمان جیسا ہونا چاہیے. مسلمان کا معنی ہوتا ہے مسلم ایمان والا، اور مسلم ایمان اسی شخص کا ہوتا ہے جو صحیح و سالم میں پاکیزہ مسلمان بن کر کے زندگی گزارتا ہے. مسلمانوں آج ہم بیعت ہو جاتے ہیں، مرید ہو جاتے ہیں، پھر بھی ہم غور و فکر نہیں کرتے کہ جس پیر کے دامن سے ہم وابستہ ہوتے ہیں، جس پیر کے دامن سے ہم وابستگی رکھتے ہیں، مسلمانوں اس پیر کو ہم عقیدت محبت سے مانتے نہیں ہیں. مسلمانوں کس طریقے سے آپ کی دنیا آسان ہو، آپ کی پریشانیاں دور ہو. جو ہے حضور مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی فرماتے ہیں، میں اس دکاندار سے سامان نہیں لیتا جس دکاندار کا کوئی پیر و مرشد نہیں ہوتا تھا. حضور مخدوم سمنا اس دکاندار سے سامان نہیں لیتے تھے جو دکاندار کسی سے مرید نہیں ہوتا تھا. اور حضرت بایزید بستامی فرماتے ہیں، میں اس مولوی کے پیچھے، اس امام کے پیچھے نماز نہیں پڑھتا جس امام کا کوئی قائد نہیں ہوتا تھا، جس امام کا کوئی رہبر نہیں ہوتا تھا، جس امام کا کوئی پیر نہیں ہوتا تھا. مسلمانوں بیعت ہونا، مرید ہونا ہر شخص کے لیے ضروری ہے. جس کا کوئی پیر نہیں اس کا پیر شیطان ہے. تو غوث اعظم سرکار نے فرمایا جس نے اپنا پیر غوث اعظم سرکار کو نہ تسلیم کیا اس کا پیر شیطان ہے. تو شیطان سے جو ہے مرید مت ہو، تم اپنے پیر کو تلاش کرو. تمہیں انشاءاللہ العزیز قادری سلسلے سے بھی پیر حضرات ملیں گے، اشرفی سلسلے، چشتی سلسلے، سہروردی، نقشبندی، نظامی، رضوی، الحمدللہ تمام سلاسل کے فیض و برکات سے اللہ ہم سبوں کو فیضیاب فرما رہا ہے. جو ہے اولیاء اعظام کے فیض و برکات سے برادران تم فیضیاب ہوتے رہو اور ہر ممکن کوشش کرو. برادران بیعت ہونا، مرید ہونا ہر شخص کے لیے ضروری ہے. میر پاک کچھ لایا ہوا ہوں میں اپنے ساتھ، جو لوگ ضرورت مند ہیں وہ اپنے ساتھ لے جا سکتے ہیں. دعا ہے رب کی مقدس بارگاہ میں اللہ ہم سبوں کو نیک عمل کرنے کی توفیق فرما. وباؤں سے بلاؤں سے اللہ ہمارے جان مال عزت اور کی حفاظت عطا فرما. مختصر وظیفہ ہے اس گھر میں خیر و عافیت کے لیے، سکون کے لیے، قلبی سکون کے لیے وہ وظیفہ زبان زد کر لیں. پڑھے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ.